السلام علیکم. لائیو وتھ سفیان کے ساتھ ایک بار پھر میں حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرپٹ میڈیا اور اسلام. آپ لوگ سب جانتے تو ہوں گے کہ آج کل مولانا طارق جمیل صاحب جو مبلغ اسلام ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا کے کہ انہوں نے میڈیا کو یوں کہا، دیانتدار کہا، مطلب بد دیانت کہا اور جھوٹا کہا. تو میں اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، جس وجہ سے مجھے ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس چند ہی جو ہیں مبلغ اسلام اور بڑے لوگ رہ گئے ہیں اسلام کے. چند ہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں کے اندر ابھی تک ایمان موجود ہے، ورنہ ہم لوگ اس حد تک لبرل ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو برائی نہیں لگتی، اور ہم ہر وہ کام گزرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اچھے برے کی تمیز تو رہی نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہم کچھ زیادہ ہی پڑھ لکھ گئے ہیں اور اسلامی تعلیمات اور تہذیب کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں. تو میں نے مولانا صاحب کی ویڈیو دیکھی، پہلے پوسٹیں فیس بک وغیرہ پہ میں دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا اسی ٹائم ویڈیو بناؤں، لیکن پھر میں نے کہا کہ بنا تحقیق کے پڑھے سوچے کچھ بھی کہنا صحیح نہیں ہوگا. تو میں نے پھر ویڈیو دیکھی جس کے اندر یہ معروف اینکرز حامد میر صاحب، محمد مالک، کامران شاہد اور منصور علی خان یہ سب موجود تھے، اور عمران خان صاحب بھی موجود تھے، جس کے اندر مولانا صاحب نے ایک بات کہی کہ مجھے ایک میڈیا نیوز چینل کے ایک بڑے آدمی کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو میں نے ان سے کہا جی چینل سے جھوٹ کو ختم کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں. بڑی بات ہے کہ اس انسان نے کم سے کم یہ تو ایکسیپٹ کیا کہ پورا کا پورا چینل جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے. ان تمام اینکرز کو ان کے منہ پہ تماچا ہے جو مولانا صاحب کے اوپر باتیں اٹھا رہے ہیں کہ انہی کے ہی ادارے کے یا انہی سے ریلیٹڈ میڈیا انڈسٹری کے بندے نے ان کو سیدھا صاف جواب دیا کہ چینل بند ہو جائے گا اور ہم جو ہے وہ جھوٹ نہیں نکال سکتے. اس کے بعد بات صرف اتنی ہے کہ جب ہم دوسروں کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تب ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہم نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں نا دوسرے کی زندگی پر، دوسرے کے اخلاق پر، دوسروں پہ، اور رہ دے کے گھوم پھر کے جب ہمارے اوپر تھوڑی سی بات آ جاتی ہے تو ہمیں آگ لگ جاتی ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ بھڑک اٹھتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اور بڑے افسوس کی بات کہنی پڑ رہی ہے کہ وہ اتنے بڑے مبلغ اسلام جو دنیا کے اندر اسلام پھیلا رہے ہیں، آپ سے اگر کوئی اچھا کام نہیں ہو سکتا تو برائی بھی مت کریں، اور برائی بھی نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم جو انسان اچھائی کو پھیلا رہا ہے تو اس کے اوپر الزام تراشی تو نہ کریں. اس حوالے سے میں آگے مولانا صاحب کی پوری ویڈیو یہاں پر شیئر کروں گا، آپ لوگ دیکھیں، اس کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. 4 اذا کانت فیک، 4 باتیں لے لو مجھ سے، پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. تمہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا کہ تمہارے رب کا سایہ تم پہ چھا جائے گا. تو 4 باتیں کون سی ہیں؟ صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. اب مجھے بتائیں، سارے یہ اینکرز بیٹھے ہیں، سارے ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں. ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے. تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث، سچ بولنا. دوسری بات فرمایا حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو وزیر اعظم صاحب، آپ اکیلے ہیں، دیانتدار ہیں،
اللہ سے رونے دھونے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے؟ ایک بہت بڑے چینل، میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے. میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو. کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا. تو جہاں جس کو، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اور میرے رب کو، میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت. میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بو ہوتی ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے 3 میل دور بھاگ جاتے. تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا صدق حدیث حفظ و امانت ہے، سچ بولنا چاہے جان چلی جائے، اور دھوکہ نہ دینا. مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے. اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار تار کیا؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت. سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے. 5، کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے، ایک ہی عذاب آتا تھا، ان پر 5 عذاب آئے. تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو. میری نسل ہے، مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے، چونکہ جو ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ امت کو، نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے. میں کیا بتاؤں، جب تک اس بے حیائی کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو. سرنڈو ماڈل سکول میں میں نے میٹرک کیا ہے. ہمارے ایک وارڈن، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ آ گیا، نمازی تھے، انہوں نے نماز کی سختی کر دی. ہم بے وضو جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، بے وضو. کیونکہ ڈنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک ان سب اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ تو اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. میری قوم جھوٹ چھوڑ دے، میری قوم بددیانتی چھوڑ دے، میری قوم بے حیائی چھوڑ دے. وعفت فی تہمت، آخری بات میرے نبی نے کہا رزق ہی امسا مغفور اللہ، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے چلے. میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی، ساری قوم 2 نفل پڑھے اپنے اپنے گھروں میں، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس کو یاد ہے پڑھ لے، جس کو نہیں یاد ہو استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے، اور پھر سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما من یوم الا والبحر یستاذن فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ، یہ مسند احمد کی روایت، روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان کو بہا دوں. والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں.
ان جھوٹوں کو، ان بدماشوں کو، اس مافیا کو میں نگل جاؤں تو وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَجَّلَ لَهُ وَتُهْلِكَهُ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کا صفایا کریں. میرا اللہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہ میرا بندہ ہے اور میں جانوں میرا بندہ جانے. ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بندہ ہے تو مار دو. ان کان عبدی فمنی ولی منی ولی عبد، اگر میرا ہے تو میں انتظار کروں گا، میں انتظار کروں گا. پچھلی قوموں میں ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی. معاف، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا تو ہو. ان 4 چیزوں نے ہماری ہر چیز بکھیر دی، توڑ دی. کسی بھی قوم کے لیے جھوٹ، بددیانتی، بے حیائی اور رزق حرام یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور کوئی قوم سچائی، دیانتداری، پاک دامنی اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی. ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں. عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے، کہاں تک آباد کر سکے گا، اللہ اس کی مدد کرے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا، غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس سی، نہ تھا جز خار کچھ باقی. بتاتا باغ ماں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ابھی عمران صاحب نے یرموک کی اور قادسیہ کی بات کی. کتنے تھے؟ 30,000 تھے خالد ابن ولید کے کمانڈ میں، اور سامنے باہان جو تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. اور قادسیہ کے میدان میں بھی 30,000 صحابہ تھے، اور ادھر سے جو رستم تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. ان کے ساتھ اللہ تھا. ہم اللہ کو ساتھ لیں، سارے اسباب اختیار کریں. مالداروں سے کہتا ہوں، میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کرا ہے کہ اس سال ساری زکوٰۃ ان غریبوں میں تقسیم کریں. آپ تک تو ہر آدمی نہیں پہنچ سکے گا. اپنے اپنے علاقے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ غریبوں میں ان میں تقسیم کریں، ان کے گھر جا کر دیں. کسی ایک کی دعا لگ گئی نا تو 7 نسلیں ہماری آباد ہو جائیں گی. تو بس میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مجھے کافی دیر بٹھایا تو میں نے بھی تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لیا. جی، تو آپ نے ویڈیو دیکھی تو اب سچ کا اندازہ آپ کو یہیں سے ہو جائے گا. ویڈیو میرا شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ خود سے باتیں کروں گا تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بولا ہوگا، کیا نہیں کہا ہوگا. لوگ پتہ نہیں کس طریقے سے ویڈیو بنا کے پھینکی جا رہے ہیں، کیا سچ ہے کیا نہیں. ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگے مولانا صاحب نے کیا باتیں کی، کیا ہیں کیا نہیں ہیں، حقائق کیا ہیں، سچائی کیا ہے. کیونکہ من گھڑت، ہر طرف ہی من گھڑت لوگ باتیں بنا کے جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں یا کچھ بھی کر دیتے ہیں. تو اس کے اندر کیا غلط ہے؟ بد دیانت ہو، بے حیائی. ہم لوگ پتہ نہیں بے حیائی، ہم لوگ اتنے لبرل، اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو بے حیائی لگتی نہیں ہے. آدھے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں. اور یہ جو میڈیا کے اینکر جن کو بہت مرچیں لگ رہی ہیں، کیا ان کو نہیں پتہ کہ وہ اپنی لائف کو کیسے گزارتے ہیں اور ان کی لائف میں کیا ہے؟ یہ تو وہ شکر کریں کہ ہم جیسے عام لوگ جو روٹین لائف جی رہے ہیں ان کو بھی ان سب کی لائف کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. ان کا تو کاروبار، ان کا تو پیسہ ہی جھوٹ کے اوپر ہوتا ہے، کیا ڈیلنگ ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. آپ پیسہ کما کیسے رہے ہیں؟ ایک مثال ہے کہ میں یہاں پہ آ کے آپ کو ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں تو میں روز ویڈیو بنا کے جو یہ سوشل میڈیا پہ ڈالے جو مجھے پیسے کیسے ارن ہوں گے، میں کیسے کماؤں گا جب تک میری ڈیل نہیں ہوگی کسی نے. یوٹیوب، اب میں ویڈیو بناؤں گا، یوٹیوب مجھے پیسے دے گا تو کچھ نہ کچھ ہے، میں اس کو کچھ دے رہا ہوں تو کچھ لے رہا ہوں نا. تو ہم لوگ یہاں میڈیا اینکرز انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کو خود کو پتہ ہے کہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کیا ہماری بڑے بندوں کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہیں، کس طریقے سے ہم پہ پیسہ آتا ہے. اور انہوں نے اسپیشلی کسی اسپیسیفک بندے کو کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ جھوٹ کو ختم کر دیں. جبکہ اگر ہم جرنلزم کی تھیوری دیکھیں نا تو وہ کچھ ہو رہا ہے، پریکٹیکل میڈیا کچھ ہو رہا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ پڑھیں، اگر پڑھا ہوگا لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ صحافی کے اوصاف کیا ہوتے ہیں. اگر وہ پڑھے، اگر نہیں پڑھے کسی نے تو ایک دفعہ کتابوں میں ہی اسے پڑھ لیں اور اپنا ہی موازنہ کر لیں کہ ہمارے اندر کون سے اوصاف ہیں جو موجود ہیں اور کون سے نہیں ہیں. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنا
کام جو ہے ہماری ڈیوٹی جو ہے وہ ہم صحیح طریقے سے دے رہے ہیں, یا ہم صحیح طریقے سے تو دے رہے ہیں لیکن دوسری طریقے سے جھوٹ بول کے صحیح طریقے سے دے رہے ہیں. یعنی آپ کو سکھایا گیا کہ آپ جتنا اچھا جھوٹ بولیں گے اتنی آپ کی ریٹنگ بڑھے گی, اتنے آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا, مجھے سخت افسوس ہے کہ مولانا صاحب سے معافی منگوائی گئی. معافی کیا منگوائی گئی کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک دیندار انسان جس کا تعلق, دیکھیں جی کچھ باتیں ایسی ہیں مولانا صاحب کی, انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب جو ہیں بڑے دیانتدار ہیں بہت. دیکھیں جی یہ باتیں ہو جاتی ہیں سیاست, ہم یہاں پہ کوئی سیاسی گفتگو کرنا نہیں چاہتے. اس وقت ہمارا مدعا جو ہے وہ سیاسی بحث نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ یار ایک وہ انسان جو شاید یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دلوں میں تھوڑا بہت ایمان ہے, ان سے ہم واقعات اور کیا کہتے ہیں دین کی باتیں میں سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے اور پختہ ہوتا ہے, اور ہمیں گرو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آج بھی موجود ہیں. اور آپ لوگ انہی لوگوں کو شرمسار کر رہے ہیں یار ساری دنیا کے سامنے. کچھ ہوش کے ناخن لیں, کچھ شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے یار. کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. انہی کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آئے. اچھا یہاں میں ایک بات مزے کی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت میں جس قوم کے اوپر عذاب مسلط کیا جاتا تھا نا, جس وجہ سے مسلط کیا جاتا تھا, وہ وجہ سب کو پتہ ہوتی تھی. یعنی کہ پہلے قوموں میں کسی نے جھوٹ بولا اس کے ماتھے پہ لکھا آ گیا, کسی نے چوری کی اس کے دروازے پہ لکھا آ گیا. یہ تو ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, ورنہ ہمارے اندر ہر وہ برائی موجود ہے جو گزری ہوئی قوموں میں تھی. یعنی ایک قوم میں ایک برائی تھی, ایک قوم میں ایک برائی تھی, اور ہم وہ قوم ہے جس کے اندر وہ ساری قوموں کی برائیاں اکٹھی ہیں. اور اب بھی ہمارے اوپر اسی وجہ سے عذاب مسلط ہوا ہے کہ اب میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو. سب کچھ پتہ ہے, میرا جسم میری مرضی آئی, ٹھیک ہے, اللہ کا جسم اللہ کی مرضی. اللہ نے دکھا دیا کرونا کے تھرو کس کا جسم کس کی مرضی. دنیا کے اندر سارے جو ہے لاک ڈاؤن بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ منہ دھو رہے ہیں, بار بار وضو کر رہے ہیں, پاک صاف ہو رہے ہیں. یہاں پہ اللہ پاک نے بتا دیا کہ میں ہوں, میری مرضی, کسی کی مرضی نہیں چلے گی. اس کے بعد ہم لوگوں پہ یہ عذاب اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ یار ہم اللہ کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. دیکھو اللہ کے جو نیک لوگ ہیں ان سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے. اگر ہم فائدہ نہیں لے سکتے تو کم از کم انہیں برا بھلا بھی مت کریں, انہیں رسوا نہ کریں, کیونکہ یہ لوگ اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں. اور جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے اللہ کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اور جب اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس طریقے کے عذاب ہم پہ آتے ہیں. ہم لوگ اس چیزوں کو نہیں سمجھ رہے کہ ہم لوگ اگر بچے ہوئے ہیں تو وہ نبی کی امت ہونے کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں, ورنہ ہمارا کوئی کام. آپ بتا دیں کہ آپ کتنا سچ بولتے ہیں روز اور کتنا ایک جھوٹ بولتے ہیں. میڈیا والوں کو خاص میں کہوں گا کہ ان کی 100% خبروں میں سے 90% جو ہیں من گھڑت ہوتی ہیں. خبروں کو سرخیاں لگانا, سرخی لگانا کس کو کہتے ہیں؟ اب اتنی سی چیز ہے, میں کہوں یہاں قتل ہو گیا, میں جب تک اس کو پالش نہیں کروں گا, پالش کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے اندر اپنے پاس سے اپنے اسکل سے اس کے اندر جھوٹ ڈالوں گا, بھروں گا, بڑا کروں گا تو ہی ہوگا نا. تو برائے مہربانی بچیں, اپنے آپ کو بچائیں, اگلا آپ کے اوپر اور عذاب نہ ہو جائے. یہ تو ہماری قسمت اچھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ ہم بچے میں, ورنہ ہم لوگ تو اتنے گر گئے ہیں کہ قوم لوط سے بھی بدترین ہو چکے ہیں. اور ہم پر عذاب اگر آتا, اگر ہم آخری نبی کی امت نہ ہوتے تو ہمارے پر جو عذاب آتا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں یا آپ بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے ہم باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی, دین دنیا دین کی باتیں کرتے ہیں. کتنا دین آتا ہے, میں کہوں گا یہاں کتنے اینکرز ہوں گے جن کو 6 کے 6 کلمے نہیں آتے ہوں گے, دعائے قنوت نہیں آتی, باتیں کرتے ہیں دین کے بارے میں. یہ ہے جو انسان دین پھیلا رہا ہے, اسلام کے بارے میں باتیں بتا رہا ہے, انہوں نے کیا غلط کہا مجھے بتاؤ نا. کیا جھوٹ نہیں ہے ہمارے اندر؟ کتنا جھوٹ ہم نہیں بولتے یار. میں آپ ہم سب کو پتہ ہے ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں, کتنا نہیں جھوٹ بولتے. زیادہ دور کی بات نہیں لیتے کہ رمضان ہے, 60 روپے کلو, 60 روپے درجن کیلے تھے, رمضان آتے ہی 120 130 روپے ہو گئے. یہ ہم مسلمان ہیں نا, یہ ہم کیا ہے, یہ ہمارا اخلاق ہے. بددیانتی نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے. کیا کہیں گے ہم اسے؟ کہ ہم صحیح جا رہے ہیں. ہر کام ہمیں روز اپنا موازنہ کرنا چاہیے, ہم کتنا صحیح اور کتنا غلط کام کرتے ہیں ڈیلی میں, کتنا ہم نے جھوٹ بولا, کتنا سچ بولا. ہم دوسروں. اچھا بڑے مزے کی بات ہے کہ ان اینکر نے کہا جی کہ مولانا صاحب کو کس نے حق دیا کہ جی سب کو 22 کروڑ عوام کو بددیانت کہیں یا وہ کہیں.
میرے بھائی میں صرف آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی کسی نے کوئی حق نہیں دیا کہ آپ لوگوں کو بلا کے ان کو ذلیل کریں، ان کو فضول کی باتیں ماریں اور ان کی دل آزاری کریں. اپنے اوپر بات آئی تو چیخیں نکل گئیں آپ لوگوں کی. تو خدا را ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں اللہ کے نیک بندوں کو رسوا مت کرو. بہت غلط کر رہے ہو. مالک صاحب آپ کی کچھ تصویریں میں دکھاؤں گا. آپ نے کہا تھا، آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر آپ نے کہا کہ بے حیائی کہاں ہے. میں آپ کو آپ کی کچھ 2-3 تصویریں سینڈ کر اسی ویڈیو کے آخر میں لگاؤں گا، تو وہاں سے دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کہتے ہیں کتنی جو ہے حیا ہے آپ کے اندر اور کتنی ایمانداری سچائی ہے آپ کے اندر. تو پھر ایک بار یہی کہوں گا انتہائی افسوس کے ساتھ، دل کو بہت دکھ ہوا ویڈیو دیکھ کے. اور میں نے وہ بھی ویڈیو دیکھی جس میں مولانا صاحب نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں. تو دیکھو یار، دلائل ان کے پاس بھی بہت ہوں گے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے، بے حیا ثابت کرنے کے، بددیانت ثابت کرنے کے. لیکن اللہ کے لوگ ہیں، معاف کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے معافی مانگی کیونکہ وہ غیر سیاسی انسان ہیں. اللہ کے لوگ ہیں، وہ ان جھمیلوں کو نہیں کر سکتے جیسے آپ لوگ ہیں، منج گئے ہیں جھوٹ بول بول کے. تو خدا را میں کہوں گا کہ آپ سب لوگوں کو ان سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ ناراض ہوتا ہے. تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کر کے بتائیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.